حافظ ابرار صاحب آپ تیار ہو؟ جی آصف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ بور تو نہیں ہوا؟ نہیں نہیں، اچھا ویسے مجھے تو وہ گالی، اچھا میں سن رہا تھا، گالی تو نہیں مجھے سنائی تھی۔ اس نے گالی دی ہم، اس نے گالی دی اہل بیت علیہ ہاں، السلام کو، اس مجھے نے گالی اسکرین دی. نظر ہی نہیں آ رہی۔ اچھا حافظ اچھا ابرار اچھا بھائی آ جاؤ. حافظ ابرار کا انہوں نے ہائی لائٹ کیا، وہ خود انہوں نے کیمرہ چھپا دیا. صابر بھائی کو لے کے آتے ہیں، حافظ ابرار صاحب نہیں ہے. شبیر، شبیر سادیو تیار ہو؟ شبیر چلے حافظ آ گیا جی. اب آ گیا، اب یہ حافظ ابرار صاحب آ گیا۔ السلام علیکم حافظ ہاں صاحب، جی، کیسے حافظ ہیں؟ ابرار صاحب آ گیا، حافظ صاحب آ گیا وعلیکم اسکرین۔ السلام جی، الحمدللہ، علیک کرم اللہ پاک، السلام، آپ علیک سنائیں۔ السلام. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں، کیسے خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. تو ماہ رمضان المبارک اب ختم ہونے والا ہے، تو ہم اپنی ڈیٹ فائنل کر لیں پھر مناظرے کی۔ جی بسم اللہ کریں، بولیں. آپ سے طلاق پہ گفتگو ہونی ہے نا، طلاق ثلاثہ پہ. جی جی، ایک طلاق مجلس. ثلاثہ پہ۔ جی سر. ایک مجلس میں 3 طلاقیں نافذ ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اس پہ جی، ان سے گفتگو کرنی ہے. جی سر. تو کب آپ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ 10 شوال کے بعد، جس بھی ہفتے آپ کا پروگرام ہو۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے نا، 10 شوال کے بعد آپ کو ہمارے دوست بتائیں گے، کیونکہ ابھی وہ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، وہ کسی سیٹرڈے کے دن، ہفتے والے دن آپ سے کر لیں گے. اور طبیعت آپ کی صحیح ہے؟ جی جی الحمدللہ۔ تو سنائیں بھائی. تھوڑا سا یہ بتا دیں، جی آپ کا جو قرآن مجید سے استدلال ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ کس طرح آپ استدلال وہ کرتے ہیں قرآن میں قرآن آیات ہیں مجید نا، سے؟ طلاق کی ایک جگہ تو نہیں ہے، 3-4 جگہ ہیں مختلف مقامات پر. تو وہ قرآن کی آیات پڑھیں گے نا، ہم اس سے استدلال کریں گے کہ قرآن کی آیات کیا کہہ رہی ہیں، سنت کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن کی آیات تو بڑے واضح ہیں. قرآن کی آیات، دیکھیں نا، قرآن میں جو طلاق ہے وہ شیعوں والی طلاق ہے. قرآن وہ چلے تو آپ وہ کو تو پتہ چل گیا نا، وہ آپ نے تیاری کی، آپ کو پتہ چلا کہ چلیں گے۔ قرآن میں جو لکھا ہے وہ شیعوں والے لکھی ہے نا. اصل میں پتہ ہے کیا بات ہے، آپ اپنے منہ سے اپنے آپ کو مناظرہ جتا کے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا اور آپ جشن منا رہے ہیں۔ چلے اب پر آپ نے پڑھا نہیں ہے صحیح طرح سے، پر آپ جا کے دوبارہ آیات پڑھیں قرآن کی. ٹھیک ہے نا، کہ نہیں نہیں، قرآن میں جو الحمدللہ ہم نے آیات سارا قرآن ہیں، مجید پڑھا ہوا ہے۔ ہاں قرآن میں جو آیات ہیں وہ کس فرقے کی طلاق ہم نے تو کو الحمدللہ صحیح بتا رہی ہیں. ابھی بھی پورا مکمل ہی قرآن مجید پڑھا ہے، الحمدللہ ہم پڑھتے رہتے ہیں قرآن، وہ ہمارا پڑھنا تو وہ قرآن پڑھنا کے اور ساتھ ہی ہوتا ہے، تعلق ہے۔ طلاق کی آیات پہ غور کرنا اور ہوتا ہے. ویسے ہی تلاوت کیا نا آپ نے، وہ بھی کوئی سنت نہیں ہے. تراویح کی حالت میں آپ نے جو نماز قرآن ختم کی ہے وہ کوئی سنت نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے. تراویح میں بات قرآن پڑھنے کی ہو رہی، تراویح کی تھوڑی بات ہو رہی ہے۔ تراویح میں جو آپ لوگ قرآن ختم کرتے ہو نا، آپ کو پتہ ہے یہ سنت نہیں ہے. لیکن آپ کو پرواہ نہیں ہے. وہ تراویح تو ہم نے ثابت کر دیا نا، وہ تو بات ختم ہو گئی وہ تراویح کی، تراویح اسے چھوڑے۔ آخر میں کاٹ کے بھاگ گئے تھے نا وہ. نہیں نہیں نہیں، ایسی آخر کوئی میں بات نہیں، مائکرو کوئی نہیں فون کا بھاگے تھے بہانہ کر کے ہم نے۔ آواز نہیں آ رہی، وہ اوپر میں کہتا ہے ثابت ہو گیا. چلے ثابت، وہ لوگوں نے دیکھ لیا کس نے ثابت کیا. چل ہم نے اپنے ابھی 2.5 گھنٹے ابھی جو دلائل میں قرآن ہر ختم وقت کرتے ہو ثابت نا کیا تم تھا۔ تراویح میں. جی 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 دیکھ، میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں کچھ باتیں، یا عوام تو وہ بیچارے کیا سمجھیں گے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ دیکھیں، ابھی مناظرہ تو ہو نہیں مالک رہا تھا، ابن آپ انس حوالے جو ہے نا، دکھانے میں شروع آپ کو کر رہے ہیں۔ بتاتا ہوں، آپ سن لو نا بھائی. مالک ابن انس ایک بہت بڑا عالم ہے، محدث بھی ہے، مجتہد بھی ہے آپ کے فرقے کا، اور مجتہدین میں مدینے والا ہے، یعنی وہ مدینے والے جو ہیں ان کو سنت کا زیادہ پتہ ہوتا ہے آپ کے ہاں. یہ کتاب المدونۃ الکبری لمالک ابن انس، جزء اول، چاپ دار الکتب العلمیہ، 1994 میں چھپی یہاں پر. وقال مالک آپ کے امام مالک صاحب نے فتویٰ دیا، لیس ختم القرآن فی رمضان بسنت للقیام. قیام سے کیا مراد ہے؟ وہی تراویح ہے نا.
کہ رمضان میں یہ سنت ہے ہی نہیں کہ نماز کی حالت میں پورے قرآن جو ہے تم ختم کر لو. یہ جو آپ لوگ کرتے ہو نا، یہ کتاب الجامع لاحکام القرآن اب قرطبی، تفسیر میری قرطبی بھی سن لینا، جزء 20. آپ چھوڑے سنو، آپ حوالے سنتے ہیں آپ میری بھی. سن لے. ورق صفحہ نمبر 248 ہے. وقد رأيت على باب الأسباط فيما يقرب منه إماما من جملة 28 إماما كان يصلي فيها التراويح في الرمضان بالأتراك. کہتا ہے میں نے فلان جگہ پہ دیکھا، وہاں پہ 28 امام تھے نماز پڑھاتے تھے، اور ایک امام تھا کہ وہ ترکوں کو نماز پڑھاتا تھا، تراویح رمضان میں تراویح پڑھاتا تھا. فيقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد. ہر رکعت میں صرف حمد قل اللہ احد پڑھتا تھا. 20 رکعت ختم کر کے وہ سلام دیتا تھا، تخفیفاً علیہ ورغبتاً فی فضلہا، کہ یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ لوگوں کو آسانی ہو جائے، کیوں لوگوں کو اتنی دیر ہم رکھ دیں بھئی کہ پوری قرآن ہم نے ختم کرنی ہے. ولیس من السنت ختم القرآن فی رمضان. یہ سنت ہے ہی نہیں ہے کہ تراویح کی حالت میں پوری قرآن پڑھو. قلت هذا نص قول مالک. یہ کہ فرماتے ہیں کہ یہ مالک کا نص کلام ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. وہی مالک جو اس کا کتاب بھی ہے نا، کتاب ہے موطئ مالک، جو بخاری سے بھی پہلے کا. اب میری سنیں گے، ولیس اب ختم آپ میری القرآن سنیں فی گے. المساجد بسنہ. مالک نے کہا کہ یہ سنت ہی نہیں ہے جی. اچھا، تو آپ لوگ جو چیز سنت ہی نہیں ہے، تراویح خود سنت نہیں تو ہاں، الگ بات، وہ تو پھر اس میں ایک اور مزید یہ بدعت ڈال دی کہ پوری قرآن ہم نے ختم کرا دینی ہے جی ابرار بھائی. آپ میری سنیں گے، اب میری ہاں سنیں گے سنیں گے، آپ. سنیں گے. یہ جو آپ امام مالک کا حوالہ دے رہے ہیں، آپ پچھلی گفتگو میں بھی آپ نے ایسے امام مالک کا حوالہ دیا تھا، تو ہم نے الحمدللہ اس کا آپ کو جواب دے دیا تھا. بڑا مدلل جواب دے جواب دیا دیا اس جی، کا. بھاگ گئے تھے نا. دو بھاگ نہیں دفعہ گئے تھے، آپ جو آپ یہ نے 2 مناظروں میں آخر میں کاٹ کے بھاگ گئے 2 دفعہ. وہ کہتے ہیں مناظرہ تو جواب ایک ہوا، 2 مناظرے نہیں ہوئے. مناظرہ ایک تو ہوا وہی تھا. ایک ہے ہمارا. اچھا جی ایک ہی ہوا ہے. اچھا، اگلے میں آخر میں کاٹ کے نہیں بھاگنا بھائی، مائکرو فون خراب ہو گیا. نہیں کاٹ کے بھاگنے اچھا والی بات ہی نہیں چلے ہے. آپ دکھائیں نا، وہ سنت دکھائیں میں کہ رمضان میں تراویح کا قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے، یہ دکھاؤ. دیکھیں، رمضان اور مبارک میں مکمل قرآن پڑھنا کس نے کہا یہ سنت ہے؟ نماز کی حالت میں نوافل میں پڑھنا سنت ہے، یہ دکھاؤ نا. ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے، ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے قرآن تو کیوں مکمل کرتے ہو؟ پڑھنا سنت ہے. تو لوگوں بیچاروں کو ادھر تو 2 کیا 3 نماز گھنٹے میں کھڑا کر کے قرآن بیچارے نہیں ادھر سے کھڑے ہو تو جاتے ہیں. نہیں تو کیا نماز میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، تھوڑی سی قرآن پڑھو. وہ کتنی احادیث ہیں کہ نماز جب پڑھاتے ہو تو بوڑھوں کا خیال کرو، ہیں، بیماروں کا خیال کرو. زیادہ نماز امام جماعت جو ہے لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا. وہ فرض نماز ہے، وہ فرض ہاں، نماز ہے. اس کو آپ ادھر کیوں قیام اللیل پہ کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ تو چلیں آپ دکھاؤ نا. تراویح خود ہی بدعت ہے بھائی. دکھاؤ یہ ختم قرآن کہاں سے آ گیا کہ نماز میں ہم نے خود پوری قرآن پڑھنی ہے؟ یہ کہاں سے لے کے آئے آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ تو مسلمانوں کا ایک تواتر ہے، ایک تو مسلمانوں کا عمل ہے. یہ تو پھر اس کو مالک کس امام نے مالک کے اس کو کافر تھے. کسی نے سنت نہیں وہ جو کہا. کہہ رہا ہے کہ اس کو سنت ہم ہے نے ہی کب نہیں. کہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ ہم نے تو کبھی اس کو سنت نہیں کہا. کبھی آپ نے سنا ہے؟ اچھا سنت نہیں ہے نا، تو اپنے سے ڈال دیا آپ نے یہ دین میں، اپنے سے ڈال دیا، یہ تو مسلمانوں کی عملی تواتر ہے. اپنے سے ڈال دیا. چلے جی، مرچ مسالہ اپنے سے لگا دیا آپ لوگوں نے. اپنے سے دین میں ملا دیا. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے جی، اپنے سے لگا دیا. بات سنیں، امام مالک نے جو بات کی ہے وہ امام مالک کا فتویٰ ہے. اور دوسری بات، انہوں نے صرف سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفی کی ہے. ہاں، انہوں نے اس کے یہ علاوہ بھی تھوڑا کوئی کہا سنت کہ ہوتی ہے قرآن بھائی. پڑھنا بدعت ہے نماز تراویح اور کے بھائی اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہے ان کے پاس جس کی سنت ہوتی ہے؟ ان کے بعد بھی کوئی سنت ہے؟ دیکھیں، کہتے یہ تو پاک خاتم صلی اللہ الانبیاء کی علیہ سنت وسلم نہیں ہے نا، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، تو کس کی سنت ہے؟ تو ہم کسی نے اور کی کب سنت کہا بھی کہ نماز تراویح میں قرآن مکمل پڑھنا سنت ہے؟ تو کیوں پڑھتے ہو؟ سنت ہی نہیں ہے تو یہ کیوں پڑھتے ہو؟ مسلمانوں کا ایک عمل ہے، مستحب عمل ہے. یہی ہمارے عرض ہے کہ ادھر ڈال دیا نا مسلمانوں میں میری دین میں، سنیں نا، جیسے آپ بہت میری ساری چیزیں سنیں. اضافہ کی، آپ لوگوں نے بھی ہماری اضافہ ادھر کر لیا. مساجد میں نا، ہماری ادھر مساجد میں ہر مسجد میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. اچھا، کچھ کرتے ہیں. صرف جو مشہور جگہ ہوتی ہیں یا جہاں عوام زیادہ ہوتی ہے، زیادہ لوگ آتے ہیں، وہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. مساجد میں کئی کئی جگہ صرف صورتوں کے اوپر ہی پڑھاتے ہیں تراویح. پھر ٹھیک. اگر ہم اس کو سنت سمجھتے ہوتے تو پھر ہر مسجد میں ہر حافظ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم نے جو دیکھا نا آپ کے ہاں کہ وہی وہ اتنے تیز پڑھ، وہ کہتے ہیں اس نے جلدی جلدی ایسے پڑھا کہ قرآن کو جلدی ختم کرے نا. وہ تو ہم نے دیکھا ہے بھائی، آپ کے یوٹیوب وغیرہ میں ٹی وی پہ دیکھا ہے.
دیکھیں ہاں اب نہیں، مسلمان فاسق ہونے سے کیا اسلام غلط ہو جائے گا؟ ہاں صحیح ہے، تو پھر فتوا دے تو دو اسی بھائی، طرح آپ چند پتہ چلا نا، اس- تراوی خود بھی بدعت، اس میں مزید قرآن ختم کرنے کی کوشش، یہ بھی بدعت ہے بھائی، انہوں نے اعتراف کر لیا جی الحمدللہ۔ نہیں، نماز میں قرآن ختم کرنا یہ بدعت ہے، یہ تو آپ کی اپنی اختراع ہے، جس طرح آپ مرضی کرتے جائیں۔ اور سنت نہیں ہم ہے تو کہہ رہے ہیں بدعت یہ ہے نا، سنت ہے ہی نہیں، ہم نے اس کو سنت کہا سنت ہی نہیں، ہم ہم اس یہی کو کہتے ہیں سنت بھائی۔ سمجھتے ہی نہیں ہے، چلیں جی، اچھا، ہم تو اس کو سنت آپ نے سمجھتے ہی نہیں ہے۔ آپ نے اس پروگرام میں بھی دیکھیں اس سوال کے جواب نہیں دیا کہ زید بن ثابت کے حدیث میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں ہی پتہ چل جاتا کہ ان لوگوں نے میرے پیچھے اقتدا کیے، فوراً بیٹھ جاتے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تراوی پڑھائی نہیں ہے، تراوی باطل کرائی ہے، اس کا آپ نے ہم کبھی نے جواب دیا نہیں؟ مناظرے میں یہ ثابت کیا تھا کہ 3 دن نبی پاک نے تراویح پڑھائی ہے، بیٹھے، حضور نے نماز پڑھائی ہے 3 دن۔ وہ کس موطا طرح امام پڑھائی ہے، مالک کی روایت ثابت کیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ثابت کیا تھا۔ اب اگر آپ کیسے دوبارہ پڑھائی ہے؟ مناظرہ کرنا چاہتے تو تم دوبارہ مناظرہ کر لیتے اسی موضوع کے اوپر۔ نہیں نہیں، آپ کیسے پڑھائی ہے نا، آپ کڑا یار، یہ جھوٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ پڑھانا اس طرح ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو بلائے کہ آؤ یہ نماز ہے، اقتدا کرو۔ جب وہ جھونپڑے میں جاتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھانے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے ہیں، جھونپڑا کس لیے بنا ہے؟ پھر جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ اقتدا کر گئے تو فوراً بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ تراوی پڑھانا تو نہیں ہے، یہ بیٹھنے کی تراوی کو علت بھی تو وہاں باطل پہ کرانا، موجود ہے نا، بدعت قرار دینا ہے۔ بیٹھنے کی علت بھی تو وہاں پہ موجود ہے نا کہ کہیں نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ بالکل یہ علت نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں، آپ نے لگا دیا، یہی کسی علت ہے، روایت میں نہیں ہے دونوں کہ وہ حدیثوں اس میں لیے یہی بیٹھ علت جاتے ہیں ہے، کہ نماز فرض ہو جاتا۔ یہ دونوں کسی حدیثوں میں حدیث، یہی مجھے علت ہے۔ چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے آپ کو، دیکھیں سردار انبیاء ہم صلی نے اللہ علیہ وسلم آپ پہ کا جھوٹ چیلنج باندھنا، مناظرے میں ہی ختم کر دیا تھا، ہم نے مناظرے سردار میں ثابت انبیاء کر پہ، دیا تھا۔ ابرار بھائی، سردار انبیاء پہ جھوٹ بولنا یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنمی بناتے ہیں۔ تو آپ کو چیلنج ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آپ جس ہمارا دن اس یہی حدیث کو عقیدہ ہے۔ لائیں گے، جس دن اس حدیث کو لائیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ نماز کہیں واجب نہ ہو جائے، تو میں چینل کا پاس ورڈ آپ کو دے دوں گا، حسن اللہ یری جو ہے نا اردو، اس کو آپ، اس میں جتنے سبسکرائب، یہ سب تحفہ میرا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ اس کے سب ویڈیو آپ ڈیلیٹ کریں، اپنا ہی ادھر لگا دیں، شان صحابہ، شان خلفاء ہم نے وغیرہ۔ دیکھے، ہاں بات سنیں، چلیں ہم میرے نے چینل پہ، اسی اب آپ کا مناظرے میں بہترین ہے ان نا، احادیث اب میں آپ کو بہترین جواب دیا ہے۔ فاتح بن جائے میرے چینل کا، وہ حدیث آپ نکالیں کہ وہ اس لیے بیٹھ، وہ اللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، رمضان کے مہینے میں توبہ کریں۔ دیکھیے کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں یہ لفظ موجود ہے، حضور اس لیے ٹھیک بیٹھے ہے، تھے بسم اللہ، کہ تمہارے اوپر نماز چینل ہمارا فرض ہو جائے۔ حقیر سا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ لے لو بھائی، روافظ کا سب سے بڑا اردو زبان میں چینل میرا ہے، لے لو بھائی، وہ حدیث دکھاؤ، تو مشکل وہی کیا تو کیوں بخاری دکھا؟ میں موجود ہے، وہی حدیث زید بن چلیں ثابت والی، ابھی حضور نے ابھی کیا فرمایا تھا؟ دکھا دیں بھائی، وہ حدیث دکھا دیں بھائی، چلیں بسم اللہ، ہم منتظر ہیں، بخاری تو ہوگا نا آپ کے پاس، حدیث دکھا دیں، آج نہیں تو کل، اگلے نیکسٹ پروگرام میں لے کے آئیں۔ تو حدیث تو وہی مشہور ہے نا، زید بن ثابت والی، اسی میں لفظ ہے آگے۔ اوے اسی میں وہ الفاظ میں دکھائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ کئی تراوی واجب نہ ہو جائے، دکھائیں الفاظ مجھے۔ تو اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز آگے مسلسل نہیں پڑھائی تھی کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ دیکھیں اوے بھائی، نماز پڑھنے، نافلہ پڑھنے سے بھی کوئی فرض ہوا ہے یا کوئی قرآن کی آیت ہے؟ اللہ جو ہے، اللہ نستجیر باللہ تعقل نہیں ہے اللہ کو کہ بھئی یہ غلط کام ہے، اللہ ایک غلطی کرنے لگے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی غلطی کو روکا ہے۔ کبھی اتنے نوافل پڑھتے رہے ساری نہیں، زندگی، یہ تو- اتنے مستحبات میں یہ ہو، تو آپ کبھی کی اصطلاح ہے تکرار نا۔ کی وجہ سے، اور لیکن چلیں وہ حدیث دکھاؤ جی، وہ حدیث دکھاؤ کہ اس لیے بیٹھ جاتے، چلیں وہ ثابت ہو گیا آپ کے پاس کوئی حدیث، استغفار کر لینا بعد میں، چلیں